بانو بی بی جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس کا خامد نہیں تھا. جو بانو ہے وہ 5 بچوں کی ماں ہے. احسان اللہ جس کے ساتھ بھاگی وہ 2 بچوں کا باپ ہے. اپنے شوہر اور اپنے 5 بچوں کی پرواہ کیے بغیر گھر سے احسان اللہ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. احسان اللہ جب اس کو استعمال کر رہا تھا، احسان اللہ 1 مہینے بعد چھوڑ کے اس کو بھاگ جاتا ہے. وہاں پہ بیٹھتے ہیں سارے بڑے، ان کی ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے بانو کے تھرو ہم لوگ احسان اللہ تک پہنچیں گے، پھر ان دونوں کو مار دیں گے. بانو کا بھائی ہے کہ اسے اپنے ہاتھ دھوتا ہے کہ میں نے اس کو مار دیا، اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے سگریٹ لگاتا ہے. بلوچستان میں ہونے والا واقعہ جس کی بہت سی اپڈیٹس ہمارے سامنے آئی ہیں. جب سٹوری ڈیولپنگ سٹیج پر ہوتی ہے تو کچھ اور رخ ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے بہت سے اور پہلو بھی سامنے آتے ہیں. اس وقت بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے پولیس نے صحافیوں کو آگاہ بھی کیا ہے. طلحہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلحہ کی پولیس آفیشرز سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا بتایا اور پولیس آفیسرز نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، وہ تمام حقائق ہم طلحہ سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلحہ، اب تک پولیس آفیشرز نے کیا کیا کچھ بتایا ہے؟ اچھا، میری بات ہوئی ہے ان سے جن کی مدیریت میں FIR درج ہوئی ہے. نویز سے میری بات ہوئی ہے، توصیف سے جس نے ریڈ کی اور 11 ملزمان کو گرفتار کیا. انہوں نے کہا جب ہم نے ملزمان کو گرفتار کیا، تفتیش کی تو ہمیں پتہ لگا کہ جو بانو ہے، بانو بی بی جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس کا خامد نہیں تھا. پہلی بات، جو بانو ہے وہ 5 بچوں کی ماں ہے. 4 بیٹے ہیں، ایک سب سے چھوٹی بیٹی ہے. احسان اللہ جس کے ساتھ بھاگی وہ 2 بچوں کا باپ ہے اور وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے. جو بانو کا اصل میاں اس کا نام نور ہے. تقریباً 22 سال پہلے اس کی شادی ہوتی ہے. تعلقات ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے. اندر سے احسان اللہ کی انٹری ہوتی ہے اور احسان اللہ ان کا محلے دار ہے. آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، پھر گیم کھیلنا، یہ گیمنگ بھی کھیلتے ہیں آپس میں موبائل پر. ان کے تعلقات اس قدر بڑھ جاتے ہیں، یہ پلان کرتے ہیں کہ میں گھر سے بھاگ جاتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں. وہ اسے کچھ کہانی سناتا، وہ اسے کچھ کہانی سناتی ہے. گھر سے بھاگ جاتے ہیں. یہ اپنے شوہر اور اپنے 5 بچوں کی پرواہ کیے بغیر گھر سے احسان اللہ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. اب یہ بھاگتی ہے، 1-1.5 مہینہ اس کے ساتھ رہتی ہے. احسان اللہ جب اس کو استعمال کر رہا تھا، احسان اللہ 1 مہینے بعد چھوڑ کے اس کو بھاگ جاتا وہاں پہ. یعنی ان خاتون نے اپنے شوہر سے ڈیورس نہیں لی، طلاق نہیں لی. اچھا، اور یہ دونوں بھاگ جاتے؟ اور اس کا کوئی نکاح نہیں تھا ہوا. یہ اپنے خامد کے ساتھ نکاح میں ہونے کے باوجود کسی غیر کے ساتھ بھاگی، اور وہ بھی کسی کے ساتھ نکاح میں تھا. اب یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں، وہ 1-1.5 مہینہ ساتھ رہتے ہیں. وہ پھر اسے اپنے بچوں کی یاد آتی ہے، اپنی بیوی کی یاد آتی ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ واپس وہ چھوڑ دیتا ہے اسے. یہ اپنے خامد سے رابطہ کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، میں واپس آنا چاہتی ہوں. جو نور ہے اس کا خامد کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ دیر تک بتاتا ہوں. نور جو ہے اس کے بھائی جلال سے رابطہ کرتا ہے اور جلال کو بتاتا ہے کہ بانو نے مجھ سے رابطہ کیا، کیونکہ جب یہ بھاگتے ہیں پنڈ والے جو ہوتے ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ملتے نہیں ہیں. وہ جلال کہتا ہے اچھا میں آتا ہوں. جلال جاتا ہے اس کی طرف، نور کی طرف، اپنی جو بہن کے خامد کی طرف. بیٹھتے ہیں سارے بڑے، ان کی ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ بانو کے تھرو ہم لوگ احسان اللہ تک پہنچیں گے، پھر ان دونوں کو مار دیں گے. یہ گھر والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا جرگا ڈیسائیڈ؟ یہ پہلے گھر والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پہلے گھر والے ڈیسائیڈ. جو بھائی ہوتا ہے اس کا خامد ہوتا ہے. یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے ساری کی ساری تفصیل بتائی ہے کہ ہم نے بانو کو کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر آ جاؤ. پھر نور کیا کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو. بانو بتاتی ہے میں اس جگہ پر. نور اس کو لینے جاتا ہے، اس کا خامد اس کو گھر لے جاتا ہے. پھر اسے بیٹھ کے سمجھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اب تم نے ہمیں احسان اللہ تک بتانا ہے، اس شرط پہ ہم تمہیں معاف کریں گے. وہ اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے معاف کر دیا، میرے لیے اتنا بہت ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے خامد کے ساتھ اچھی زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک. لیکن انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی تھی، جس چیز کا علم بانو کو نہیں تھا کہ ان دونوں کو دینا ہے. بانو کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ تم نے ہمیں احسان اللہ کی ریکی بتانی ہے. اب کچھ دن گزرتے ہیں، احسان اللہ بانو سے رابطہ کرتا ہے. کوئی 1-1.5 مہینہ اس بات کو ہو جاتا ہے. گھر آئے ہوئے وہ احسان اللہ رابطہ کرتا ہے، یہ اپنے گھر بتا دیتی ہے کہ احسان اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور وہ مجھے ملنے کے لیے بلا رہا ہے، کیا کرنا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو ایسی لوکیشن پہ بلا. وہ لوکیشن بتاتے ہیں. اب بانو کے بجائے اس کا بھائی اور اس کا شوہر اور اس کے دوسرے افراد جو ہیں وہ احسان اللہ کو لینے چلے جاتے ہیں. احسان اللہ کو وہاں سے پکڑتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں، رسیوں سے لے کے آتے ہیں. پھر وہاں پر ان کا جرگہ لگتا ہے، جس کو جو سردار ہے وہ شیر باز خان ہے، جو اس جرگے کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. جرگے کا سردار جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھتا ہے، وہاں پہ فیصلہ سناتا ہے کہ وہ بھی شادی شدہ تھا، وہ بھی شادی شدہ تھی، تو ان دونوں کو گولیاں مار کے دیا جائے. اب اس کے سردار کے فیصلے کے مطابق ان دونوں کو لے کے جایا جاتا ہے صحرا کے قریب جا کے پہلے احسان اللہ کو گولیاں مار جاتی ہیں. احسان اللہ کی آنکھوں میں گولیاں مار جاتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کی سانسیں چل رہی ہیں، پھر اس سے مر جاتا ہے. وہاں پہ پھر جو بانو کا بھائی ہے جس کا نام جلال ہے،
وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے کہ میں نے اس کو مارا, اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے سگریٹ لگاتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ میں نے. اس کے بعد بانو کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ہی مارنا ہے. بانو وہاں پہ اونچی پکارتی ہے, جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک اس کی بات وائرل ہو رہی تھی, آخری الفاظ وائرل ہو رہے تھے کہ مجھے صرف مارنا, مجھے صرف مارنا. وہ اس وجہ سے وہ الفاظ بولتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شادی شدہ جو خاوند اور وہ اسلام کے مطابق جو سزا ہے وہ ابھی بھی کئی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے کہ وہ سنسار کرتی ہیں, پتھر مارے جاتے ہیں, پتھر مار کے اسے مارا جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سردار کا حکم تھا مجھے مار کے مارا جاتا, مجھے گولی مارنی ہے, مجھے سنسار نہیں کرنا. اب وہ اس کو وہاں پہ گولی مارتی ہے, مارنے کے وہاں پہ جشن منایا جاتا ہے, تالیاں بجائی جاتی ہیں. بدبختی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم لوگ یہ بھی کہیں کہ وہ بھی دونوں صحیح تھے, وہ دونوں بھی اپنی جگہ غلط تھے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ سزا کے لیے ادارے موجود ہیں. اگر آپ لوگوں کو آپ کی عزت خراب کر گئی تو اس کو نہ قبول کریں. آپ لوگ والدین, بھائی بہن اللہ تعالیٰ کا اظہار کر دیں, خامند ویسے طلاق دے دیں, بچے کہتے کہ ٹھیک ہے تم ہماری ماں نہیں تھی, تم اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں ماں بنایا جاتا, تم اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں بہن بنایا جائے, تم اس قابل نہیں تمہیں بیوی بنایا جائے, اسے اللہ تعالیٰ کی کر دیتے, جیو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, اس طرح کر سکتے تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لے لیا, سزا سنانی, پھر اس کی ویڈیوز بنانا, پھر اس کا تماشا بنانا, اس پہ پھر شیئر کرنا فیس بک پہ. اچھا, جیسے کہ کہا جا رہا ہے طلحہ کہ یہ عید الاضحیٰ سے کچھ دن پہلے کا واقعہ, کہ کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ سے پہلے کا واقعہ ہے. جرگے نے فیصلہ کیا تھا, ابھی بھی کئی جگہ پہ جرگے کے فیصلے مانے جاتے ہیں. سوالیہ نشان ہے نا پولیس پہ, وہاں پہ اتنا بڑا وقوع ہو جاتا ہے, 2 جانیں چلے جاتی ہیں, اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, پولیس خاموش ہے, پولیس کو نہیں پتا. یہ ویڈیوز کس نے بنائی تھی اور اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیسے سوشل میڈیا؟ 15 سے 16 لوگ تھے, یہ سارے رشتہ دار جرگے کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا. وہ انہی میں سے کسی نے ویڈیو بنائی, اسی نے بعد میں اپنے سٹیٹس پہ لگائی, وہ سٹیٹس سے پھر کسی نے اٹھائی, اس نے پھر فیس بک پہ پوسٹ کر دی. جب ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر ریاست بھی ایکشن لے رہی ہے, پولیس پہ اپنی مدیریت پہ پرچہ درج کر رہی ہے. پولیس پہلے بھی اپنی مدیریت پہ پرچہ درج کر سکتی تھی. اگر اس عید کا وقوع ہے, پولیس کو پتا, پولیس اتنی لا علم ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ پولیس کو جب پہلے خبر ہو گئی تھی, پولیس اپنی مدیریت میں تب پرچہ درج کرتی, تب ان کے خلاف فیصلے سنائے جاتے. اب وہ جو جرگے کا سردار ہے, آپ نے وہ دیکھا, وہ اتنی بڑی عمر کا نہیں ہے, وہ جوان سے ہے, وہ لگتا بھی وہ کوئی بگڑا ہوا امیر زادہ ہے, اس سے بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے. وہ دیکھے عدالت میں جا رہا ہے, عدالت سے نکلا ہے, وہ کسی کو جواب نہیں دے رہا. وہ جو مائک ہے, میڈیا والے بھی کوشش کر رہے ہیں اس سے بات کرنے کی, اس نے کہا پیچھے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہاں پر جرگا سسٹم ہی کو مانا جاتا ہے. اور اب جیسے حکومت کہہ رہی ہے, وہاں کی سرفراز بگٹی صاحب کا بھی بیان سامنے آیا, انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور پولیس بھی حرکت میں آئی ہے, تو کیا کچھ کاروائی ہو سکے گی یا وہ جرگے کو ہی مانا جائے گا؟ اب دیکھیں جرگے کے جو فیصلے ہوتے ہیں, جرگے کے اگر, لیکن فیصلہ تو غلط ہے نا, کئی بچیوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں, غلط فیصلے کر کے یہ کئی بچوں کو مار دیتے ہیں, کئی بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن جب عدالتیں ہیں, جب آپ کا قانون ہے, تو پھر میرے خیال سے اس جگہ جرگے نہیں ہونے چاہیے. جرگے کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے جرگہ جو لگاتا ہے, سردار جو ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہوتی ہے وہ ایماندار ہو, وہ 5 وقت کا نمازی ہو, اس سے زیادہ پرہیزگار کوئی انسان نہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا اس کا حلیہ ہے وہ اس طرح کا شخص ہے, اس طرح جرگے تو وہ لوگ لگاتے ہیں نا, وہ پہلے لگتے تھے جب عدالتیں نہیں تھی, جب قانون نہیں تھا. اب تو قوانین موجود ہے, اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. بالکل. اب پہلی جو انیشل چیزیں آئی تھیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور بحیثیت صحافی جو بھی کیس رخ اختیار کرتا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگرچہ آپ کہیں کہ یہ صحیح تھے یا غلط تھے, دونوں لوگ انہوں نے جو چیزیں کی وہ ظاہر ہے کسی بھی قانون کے تحت ٹھیک نہیں تھی, لیکن کوئی بھی انسان قانون اپنے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں لے سکتا, ایسے فیصلے نہیں لے سکتا. یہ بہرحال عدالتوں اور پولیس کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے. تو آگے جو اپڈیٹ آئے گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.